ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا، چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے تو اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل 01 اسٹوڈیو میں۔ ناظرین، آپ نے شروع میں ایک ویڈیو کی چھوٹی سی کلپ دیکھی ہوگی، اس کے متعلق آگے علماء اہل سنت کا جواب دیکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کے حوالے سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو ان سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اذان سے 1 گھنٹہ پہلے 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، بتائیں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دنیا کا کوئی مفتی اذان سے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ پہلے درود شریف پڑھنے کو ناجائز نہیں کہے گا۔ حالانکہ ظہر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے 10 دفعہ درود شریف پڑھنا نہ صحابہ کے دور میں تھا نہ حضور کے دور میں تھا، پھر آپ نے جائز کیسے کہہ دیا؟ آدھا گھنٹہ پہلے کوئی 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے ظہر کی اذان سے پہلے، نہ صحابہ کے دور میں تھا نہ حضور کے دور میں تھا، دنیا کا کوئی مفتی اس کو ناجائز نہیں کہتا۔ 1 منٹ پہلے اذان سے پڑھتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ اب ناجائز ہے، جو اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ بھئی 1 گھنٹہ پہلے درود شریف پڑھنے کو آپ جائز کہہ رہے تھے اور 1 منٹ پہلے درود شریف پڑھنے کو آپ حرام کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے بھی صحابہ نے نہیں پڑھا تھا اور 1 منٹ پہلے بھی صحابہ نے نہیں پڑھا ہے۔ تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ پہلے جب آپ نے پڑھا تو آپ نے اذان میں اضافہ کر دیا۔ ہم ان کو جواباً یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا شرعی مسئلہ اور آپ نے ہماری اجازت کو صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے امام اعلی حضرت امام محمد رضا خان واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو اذان اور درود شریف کے درمیان اتنا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اذان الگ چیز ہے اور درود شریف الگ ہے۔ تو اعلی حضرت کے اسی فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں درود شریف سے پہلے اذان دی جاتی ہے وہاں پر آپ کو ایک فاصلہ نظر آئے گا۔ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد وقفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اذان کہی جاتی ہے۔ بہت ساری مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا درود شریف پڑھنے کے بعد مؤذن صاحب کہتے ہیں گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے۔ تو ہم اس کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ لوگوں پر یہ تاثر نہ جائے کہ درود شریف اذان ہی کا حصہ ہے، بلکہ ہم واضح طور پر یہ بار بار لوگوں کو باور کرواتے ہیں کہ درود شریف ایک عظیم چیز ہے اور بالکل علیحدہ ہے، اور اذان ایک عظیم چیز ہے اور بالکل علیحدہ ہے۔ تو 1 گھنٹہ پہلے درود شریف عظیم تھا، آپ کے نزدیک بھی جائز تھا، ہمارے نزدیک بھی جائز تھا، آپ کے نزدیک بھی اذان کا حصہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی اذان کا حصہ نہیں ہے۔ 1 منٹ پہلے بھی ہم ان وضاحتوں کے ساتھ اور ان فاصلوں کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اب بھی درود شریف عظیم ہے، باعث ثواب ہے اور اذان کا حصہ بالکل نہیں ہے، اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ جو اس کو نہ پڑھنا چاہے وہ نہ پڑھے، جو پڑھنا چاہتا ہے اس پہ بدعتی اور گمراہ ہونے کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس دور میں نئی ایجاد ہوئی ہیں دین کے اندر جو پہلے نہیں کی جاتی تھی۔ جمعے کا خطبہ، اردو کا خطبہ ہر مسجد میں ہوتا ہے، لیکن حضور کے دور میں صرف عربی خطبہ ہوتا تھا، اردو خطبے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 12 ربیع الاول کو میلاد منانے کو سارے علماء جو ہم سے اختلاف کرتے ہیں وہ حرام قرار دیتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے، لیکن وہی علماء، انہی مکتبہ فکر کے علماء آپ کو مختلف ٹی وی چینلز پر 12 ربیع الاول کو نظر آئیں گے اور سیرت کانفرنس کے شوز میں وہ باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اگر 12 ربیع الاول کو آپ سیرت کانفرنس کے نام پر ایک پروگرام منعقد کریں اور اس میں شرکت کریں تو وہ جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہے۔ اور اسی دن 12 ربیع الاول کو لوگ مسجد میں جمع ہو کے حضور کا میلاد سن رہے ہوں، نعت شریف سن رہے ہوں، حضور کے مناقب سن رہے ہوں، تو ان پہ جہنمی ہونے کا فتویٰ لگانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ درود شریف کوئی پڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں پڑھتا کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، اور جو پڑھتا ہے اسے بھی بہت زیادہ شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کبھی کبھار وہ
ترک بھی کر دے، 5 نمازوں میں سے ایک نماز میں ترک بھی کر دے، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ درود شریف علیحدہ ہے اور اذان بالکل علیحدہ ہے۔